ایک آدمی نے 99 قتل کیے بنی اسرائیل میں، پھر ایک عبادت گزار سے پوچھا 99 قتل ہو چکے ہیں، توبہ ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ انہوں نے کہا اسے بھی قتل کر دیا۔ 100 پھر ایک عالم سے پوچھا 100 قتل کیے ہیں، توبہ ہوگی؟ کہ بیٹا کیوں نہیں ہوگی، لیکن ایک شرط ہے، توبہ پکی ہو، یہ شہر کے اندر ہے، یہ چھوڑ دے، وہ شہر نیک لوگوں کا ہے، وہاں جا کے آباد ہو جا، معاف کہنے کہ مجھے معافی مل جائے میں ہر سے چھوڑ دوں گا۔ اپنا بوریا بستر اٹھایا اور چل پڑا، راستے میں موت آئی، جب موت نے جھٹکا دیا تو اس نے چھلانگ لگائی آگے کی طرف، تو وہ یوں گرا، یوں اس کے ہاتھ یوں اور پاؤں یوں گرا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ قصہ ہم تک پہنچانے کے لیے دونوں فرشتوں کو چھٹی دے دی۔ جنت کا فرشتہ بھی آ گیا، دوزخ کا بھی آ گیا۔ دوزخ کا فرشتہ کہنے لگا ہمارا مجرم ہم لے جائیں گے، جنت کا فرشتہ ہمارا مہمان ہم لے جائیں گے، جہنم کا فرشتہ توبہ نہیں کی ہمارا مجرم ہم لے جائیں گے، جنت کا فرشتہ ہمارا مہمان توبہ کر چکا ہے، گھر سے نکل پڑا ہے، ہم لے جائیں گے، جہنم کا فرشتہ ابھی اس بستی میں پہنچا نہیں ہے، ہمارا مجرم ہے، جنت کا فرشتہ پہنچنا ضروری نہیں ہے، نیت ضروری ہے۔ تو اللہ نے تیسرا فرشتہ بھیجا، جاؤ بھائی ان میں فیصلہ کرو۔ کیا فیصلہ کرو؟ یہ اس کی میت پڑی ہوئی ہے، یہ نیک لوگوں کی بستی ہے، یہ اس کی اپنی بستی ہے، فاصلہ ناپو، اگر اپنے گھر کے قریب ہے تو جہنم والے لے جاؤ، اگر نیک لوگوں کے گھر بستی کے قریب ہے جنت والے لے جاؤ۔ جیسے یہ مائک اس سائیڈ کے قریب ہے، اس سائیڈ سے دور ہے، یہ یہاں گرا پڑا پانے، یہ یہاں گرا پڑا تھا، گھر کے قریب تھا اور نیک لوگوں کی بستی سے دور تھا۔ جب ناپنے لگے تو اللہ نے ادھر کی زمین کو کہا سکڑ جا، اور گھر کی طرف کی زمین کو کہا پھیل جا۔ جب پیمائش ہوئی تو اپنے گاؤں سے دور اور نیک لوگوں کے گاؤں کے قریب ہو گیا، تو اللہ نے فرمایا چلو ہمارا مہمان ہے جنت۔ توبہ سے نہ گھبراؤ، میرا رب کہتا ہے پوری دھرتی گناہوں سے بھر دے اور آسمان تک گناہوں کو لے جا، ایک دفعہ کہہ دے یا اللہ میری توبہ تو سارے معاف کر دوں گا۔ تو بھائیو ہاتھ جوڑتا ہوں، آؤ ہم توبہ کریں۔ نیت کرتے ہو حکومتوں سے آس بھی ہٹا دو، گلا حکومتوں کا گلا بھی نہ کرو، اس سے کیا فائدہ ہو؟ ان پہ امید نہ لگاؤ کہ وہ اس قابل ہی نہیں، ہاں اس پہ آس لگاؤ جو شارک سے زیادہ قریب ہے، اس کو وسیلہ بناؤ جس کا وسیلہ رب موڑتا نہیں، کلمے کا جز بنایا ہوا ہے۔ معراج پہ جب آپ گئے تو آپ نے پوچھا یا اللہ ابراہیم آپ کے خلیل، موسیٰ آپ کے کلیم، داؤد کے لیے لوہا نرم، سلیمان کے لیے ہوا تابع اور عیسیٰ کے لیے مردہ زندہ، تو میرے لیے کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولیس قد آتیتک افضل من ذلک کلہ، اے میرے حبیب واہ تیرے لیے سب سے اعلیٰ، سب سے اعلیٰ، سب سے اعلیٰ کیا؟ یا اللہ کیا؟ کہ وہ یہ ہے کہ اللہ ذکرت الا ذکرت معی، قیامت تک تیرا میرا نام اکٹھا رہے گا، جدا نہیں ہو سکتا۔ جیسے تیرے رب کا نام باقی ہے، تیرے نبی کا نام بھی باقی رہے گا، تیری نسل کا نام بھی باقی رہے گا، تیرا حسب نسب بھی باقی رہے گا۔ ہمیں پتہ نہیں ہمارا نبی تھا کون، ہمارا نبی کیسا تھا، ان کی زندگی کیسی تھی، ان کے گھر کا کیسا تھا نظام، باہر کا کیسا، ہم جانتے نہیں۔ ہم سیکھو اپنے حبیب کی معاشرت سیکھو، تجارت سیکھو۔ آپ طاقت میں آئے تو آپ نے کیا کیا، آپ تاجر بن کے آئے تو آپ نے کیا کیا، آپ خامن بنے تو آپ نے کیا کیا، آپ باپ بنے تو آپ نے کیا کیا، آپ جنگ میں آئے تو آپ نے کیا کیا، آپ نے ہتھیار اٹھائے تو آپ نے کیا کیا، آپ نے صلح کی تو آپ نے کیا کیا، آپ مسلح پر آئے تو آپ نے کیا کیا، آپ کی رات آئی تو آپ نے کیا کیا۔ سیکھو، یہی تبلیغ کا پیغام ہے کہ تبلیغ میں نکل کر اللہ اس کے رسول کی مبارک اور پیاری زندگی مرنے سے پہلے پہلے سیکھو۔ لیکن آج کی رات میں ایک ہاں میرے ساتھ کرو، آج توبہ کرو، آج توبہ کرو۔ کرتے ہو توبہ، کرتے ہو؟ کہو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ۔ اب اگر تم نے دل سے کہی ہے اور اندر مسرات ہیں انہوں نے دل سے کہا ہے تو تمہیں مبارک ہو،
تم سب ایسے ہو جیسے آج ماں کے پیٹ سے جنم لیا ہے، تمہارے سب گناہ معاف ہو گئے، اللہ خوش ہو گیا، فرشتے خوش ہو گئے، جنت سج تھج گئی، جنت کی حوریں تمہیں دیکھ دیکھ کے خوش ہو رہی ہیں۔ مجھے میرے رب کی عزت کی قسم، میں اس کی رحمت کے دعوے پر کہہ رہا ہوں، آج یہاں جتنا بڑے سے بڑا گناہگار بیٹھا ہے، میں دعویٰ کرتا ہوں اگر اس نے دل سے اس شرط کے ساتھ دل سے توبہ کی ہے تو جا جا، تجھے مبارک ہے، تیری زندگی کا آج پہلا دن ہے، تو آج ماں کے پیٹ سے نکلے ہے، تیرے سب معاف ہیں۔ ہاں فرض چھوڑے تھے، پتہ کرو علماء سے کیسے کروں، گناہ معاف ہو گیا، حق مارے تھے، گناہ معاف ہو گیا، پتہ کرو علماء سے ادا کیسے کروں۔ اگر یہ توبہ پکی ہو گئی تو مبارک ہو، اگر ہمارے ملک کا 50% مسلمان توبہ کر جائے تو سارے دیش کی تقدیر بدل جائے گی۔ تو پکی توبہ کرتے ہو۔ اور ایک اور خوشخبری، اگر یہ توبہ ٹوٹ بھی جائے تو ڈرنے کی بات نہیں ہے، ڈرنے کی بات نہیں ہے، دوبارہ کر لینا، دوبارہ کر لینا، دوبارہ کر لینا۔ کسی سے روٹھے ہو اسے منا لو، ماں باپ سے ناراضگی ہے پاؤں پڑ جاؤ، بیوی کو سے ناراض ہو پاؤں پڑ جاؤ، بیوی ناراض ہے خامند کے پاؤں پڑ جائے۔ سب سے زیادہ خوشی اللہ کو میاں بیوی کی صلح پر ہوتی ہے، میاں بیوی لڑے ہوئے ہوں اور آپس میں صلح کر لیں تو اس پر اللہ ان کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ اور شیطان کو سب سے زیادہ خوشی اس بات پر ہوتی ہے کہ دو میاں بیوی آپس میں لڑ پڑیں، کہ اس سے پوری نسل برباد ہو جاتی ہے۔ اپنی اولاد کے لیے حلال کماؤ، حلال چھوڑ کے جاؤ، حرام چھوڑ کے نہ مرو کہ ساری زندگی کانٹے چنتے پھریں گے، ساری زندگی کانٹے چنتے پھریں گے۔ تو نیت کرتے ہو سارے بھائی ایک دوسرے کو معاف کرو، اور جو ہمارے بھائی جرائم میں گرفتار ہیں ان کے لیے بھی دعا کرو، میرے نبی کے امتی ہیں، دعا کرو، دعا کرو کہ اللہ ہمارے بچوں کو اگر وہ چھوٹے ہیں، ہمارے بڑوں کو اگر وہ ہمارے عمر ہیں، اللہ ان کے ہاتھوں سے ظلم کی بجائے عدل کروائے، اللہ ان کے ہاتھوں سے تباہی کی بجائے آبادی ان کے ہاتھوں سے کروائے، اور اللہ تعالیٰ ان کو بھی توبہ کی توفیق دے۔ وہ بھی ہمارے ہیں، ہمارے ہیں، ہمارے ہیں، ہم ان کے لیے بھی دعا کریں گے، ان کے لیے بھی دعا کریں گے کہ اللہ ان کو جہنم کی آگ سے بچا لے۔ درود شریف پڑھو۔ اللہم لک الحمد کما انت اہلہ، فصل علی محمد کما انت اہلہ، وفعل بنا ما انت اہلہ، انک اہل التقوی و اہل المغفرہ، انک اہل التقوی و اہل المغفرہ۔ اے وہ ذات جو احد اور صمد ہے، اے وہ ذات جو لم یلد ولم یولد ہے، اے وہ ذات جو لم یزل لا یزال ہے، اے وہ ذات جو نیند اور اونگ سے پاک ہے، اے وہ رب جو تھکن تھکاوٹ سے پاک ہے، اے وہ رب جس کا کوئی شریک اور ثانی نہیں، اے وہ رب جس کا کوئی کف مثل مثال شبہ شبیہ نہیں، اے وہ رب جو آسمانوں پہ بھی تنہا ہے اور زمینوں پہ بھی اسی کا راج ہے، اے وہ رب جو مشرق اور مغرب اور شمال اور جنوب اور فوق اور تحت کا تن تنہا مالک ہے، اے وہ رب جو سب کو پیدا کرتا ہے اور پیدا ہونے سے پاک ہے، اے وہ ذات جو سب کو موت دیتا ہے اور خود موت سے پاک ہے، اے وہ مالک ملک، اے وہ مالک ملک جو سب کو کھلاتا ہے اور کھانے سے پاک ہے، اے وہ رب جو سب کو پلاتا ہے اور پینے سے پاک ہے، اے وہ رب جو سب کو سلاتا ہے اور سونے سے پاک ہے، اے وہ رب، اے وہ رب جو سب کو پہناتا ہے اور پہناوے سے پاک ہے، اے وہ رب جو سب کو جگہ دیتا ہے اور خود زمان اور مکان سے پاک ہے، اے وہ رب جس کے خزانوں کی حد نہیں، جس کے ملک کی حد نہیں، جس کے لشکروں کی حد نہیں، تیرے سامنے تیرے حبیب کی لٹی پٹی امت آئی بیٹھی ہے، مالدار بھی لٹے پٹے، غریب بھی لٹے پٹے، دکھ دردوں کے مارے ہوئے میرے مولا، اے میرے رب آج ہماری سن۔ تجھے نوح علیہ السلام نے بھی اپنی کہانی سنائی تھی، آج ہم بھی تجھے اپنی کہانی سنات۔ اے میرے رب، اے میرے رب، اے میرے رب، اے میرے رب، اگر تو نے عدل کیا پھر تو ہم سے بڑا مجرم ہے ہی کوئی نہیں، اور اگر تو نے رحم کیا تو پھر ہم بھی آس لگائے بیٹھے ہیں۔ یا اللہ ہمیں عدل کے ترازو میں نہ تولنا، ہمیں رحم کے ترازو میں تولنا، ہمیں اپنے نیک بندوں کے پیچھے جگہ دے دینا، پر ہمیں دھوپ میں نہ کھڑا کرنا، ہمیں ہتھ کڑیاں بیڑیاں نہ لگانا،
ہمیں جہنم کے کرتے نہ پہنانا، ہمیں جہنم کے سانپ بچھوؤں سے بچا، آپ کھولتے پانی سے بچا، حوض کوثر کا پانی اپنے حبیب کے ہاتھوں سے پلا، جنت الفردوس میں اپنے حبیب کا پڑوس عطا فرما۔ اس مجمع نے ہاتھ اٹھائے ہیں انہیں قبول فرما۔ یہ صاحب خانہ تیری محبت میں یہ کرتا ہے، تراویاں پڑھواتا ہے، قرآن ختم کرواتا ہے، تیری بات کرواتا ہے، اسے اس کی نسلوں کو آباد فرما، شاداب فرما، نحال فرما۔ یہ جتنا مجمع اس میں جو کوئی پریشان حال ہے اس کی پریشانی کو دور فرما، اور اے ہمارے رب ہم سے راضی ہو جا، ہو جا، ہو جا۔ ایک دفعہ کہہ دے میں ہو گیا ہوں، ایک دفعہ کہہ دے میں ہو گیا ہوں، ایک دفعہ تو کہہ دے میں ہو گیا ہوں۔ آسمانوں پہ اعلان کر دے کہ ان اٹھے ہوئے ہاتھوں کو میں نے قبول کر لیا ہے۔ آسمان کے فاصلے سکیڑ سمیٹ دے اور ہمیں محبت کی نگاہ دے دے، ہمیں محبت کی نگاہ دے دے، ہمیں شفقت کی نگاہ دے دے۔ ہمارے ساتھ مدد کا معاملہ فرما، ہماری مدد کا اعلان کر دے۔ فرشتوں کو کہہ دے کہ اتر جاؤ اس دیس کی حفاظت کے لیے۔ کہہ دے میرے مولا، کہہ دے میرے مولا، کہہ دے میرے آقا، کہہ دے یا اللہ، کہہ دے، کہہ دے یا اللہ، کہہ دے یا اللہ، یا اللہ، یا اللہ۔ ایک دفعہ کہہ دینا، کہہ دینا، ایک دفعہ تو کہنا میرے اللہ، کہہ دینا یا اللہ، کہہ دینا۔ تجھے پسند ہے منتیں کروانا، ہم کر رہے ہیں منتیں۔ تجھے پسند ہے گڑ گڑانا، ہم رو رہے ہیں تیرے سامنے۔ یا اللہ، یا اللہ۔ ہم بچہ مار کھا کے ابا کو بتائے تو بوڑھا باپ بھی غصے میں گلی میں آ جاتا ہے۔ ہم تیرے حبیب کی امت پٹ پٹ کے میرے مولا زخموں سے چور ہو کر تیرے قدموں میں آ پڑے۔ او ہمارے اللہ، او ہمارے اللہ۔ وصلی اللہ تعالی علی النبی الکریم، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ایک دفعہ ایک آدمی نے میرے اوپر بڑی چڑھائی کی، تم تبلیغ والے منافق ہو، کہتے کچھ ہو کرتے کچھ ہو، تمہارے قول اور فعل میں بہت فرق۔ جب ان کا غصہ اتر گیا تو میں نے ان سے کہا بھائی 100 نمبر تو اللہ نے بھی نہیں مانگے، آپ کیوں مانگتے ہو؟ اللہ نے کہا ہے فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، جس کی نیکیاں بڑھ جائیں گی گناہ تھوڑے ہوں گے تو پاس کر دوں گا۔ تو 100 نمبر تو اللہ نے بھی نہیں کہا کہ ایک گناہ تیرے کھاتے میں نہیں ہونا چاہیے۔ 100/100 نمبر لے گا تو جنت دوں گا، نہیں تو ریپٹ مار کے جہنم میں ڈالوں گا۔ تو 100 نمبر تو اللہ بھی نہیں مانگتا، اسے پتہ ہے میرا بندہ کمزور ہے، کبھی گناہ کرے گا کبھی نیکی کرے گا۔ تو وہ کہتا ہے جس کے پاس 51 نیکیاں ہوئیں اور 50 گناہ ہوئے تو لوں گا تو 51 چک جائیں گے نا، 50 معاف۔ مثال دے رہا ہوں، ہمارے علاقے میں ایک زمیندار تھے، وہ ذکر بھی بہت کرتے تھے، گالیاں بھی بہت دیتے، ادھر سبحان اللہ تیرے فلانے الحمدللہ کے ساتھ پھکڑ تولتے تھے، ساری زندگی وہ ایسا ہی کرتے رہے۔ جب وہ فوت ہو گئے تو کسی نے ان کو دیکھا تو انہوں نے پوچھا کہ میاں صاحب آپ کے ساتھ کیا ہوا، آپ تو گالیاں بہت دیتے تھے۔ خود انہیں یہ پوچھ رہے آپ تو گالیاں بہت دیتے تھے، تو آپ کے ساتھ کیا ہوا؟ کہ اللہ تعالیٰ نے میرے ذکر اور میری گالیوں کو تولا تو میرا ذکر بڑھ گیا تو میری بخشش ہو گئی۔ اللہ نے بھی کاؤنٹنگ رکھی ہے، پرفیکشن مانگی ہی نہیں۔ اگر اللہ پرفیکشن مانگتا تو پھر آپ کہتے تم کرتے کچھ ہو کہتے کچھ ہو۔ اگر میں کہتا صحیح ہوں تو ایک نیکی تو کر رہا ہوں، اور کرتا نہیں ہوں تو ایک گناہ کر رہا ہوں۔ کیا پتا میرا رب میرے کہنے کے تو فعل میرے نہ کرنے کو معاف کر دے۔ بس ایک صورت میں ہے کام خطرناک کہ اگر میں اس کہنے سننے کو اپنی دنیا بنانے کا ذریعہ بنا لوں، پھر خطرناک ہے۔ تأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب، وہ یہ آیت۔ لیکن اگر میرے اندر اخلاص ہے تو پھر میں انسان ہوں، کبھی اچھا کروں گا کبھی برا کروں گا، لیکن میرے ذمہ صدا لگانا ہے۔ تو بھائیو اس تبلیغ کے کام کو کرتے رہنا، کرتے رہنا، اس سے ایمان بنتا ہے، ایمان سے دین وجود میں آتا ہے۔ دین کے 2 حصے ہیں، ایک عبادات ہے جس میں نماز سب سے اہم ہے، پھیری پہ ہو گھر پہ ہو نماز نہ چھوڑو۔ رمضان کے روزے ہیں، اللہ پھر رزق زیادہ دے دے، حج کرو، زکوٰۃ دو، لیکن عبادات بڑی محدود ہیں اور اس میں کثرت اللہ نے مطالبہ بھی نہیں کیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس میں
اعتدال ہی کو پسند فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی لمبی لمبی نمازیں پڑھتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے روک دیا کہ ما انزلنا علیک القرآن لتشقى، میرے نبی میں نے تمہیں قرآن اس لیے نہیں دیا کہ تو لمبی لمبی نمازیں پڑھ کے تھکتا رہے، درمیان نہ چل۔ اللہ کے نبی نے تبلیغ میں زیادہ زور دکھایا تو اللہ نے اس پر بھی کہا فلا تذهب نفسك علیہم حسرات، اتنا غم نہ کیا کر کے تو خود ہی ہلاک ہو جائے، نہیں ایسا نہ کر۔ تو عبادات محدود ہیں اور اس میں اعتدال مطلوب ہے۔ سارا دن مصلی پہ بیٹھنا یہ اللہ نہیں دیکھنا چاہتا، اللہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ تو باہر جا تاکہ میں دیکھوں کہ اب تو کیا کرتا ہے۔ دوسرا حصہ اس کا اخلاقیات، آپس کی معاشرت ہے۔ دین جو اثر انداز ہوتا ہے وہ معاشرت سے اثر انداز ہوتا ہے، عبادت سے نہیں، عبادات سے نہیں۔ عبادت تو مسجد کے اندر ہے یا مصلی پر گھر کے اندر ہے، روزہ اندر کی چیز ہے، حج بیت اللہ میں ہے، زکوٰۃ مسلمان کو دی جاتی ہے۔ تو دنیا میں دین پھیلنے کے لیے اور اپنوں کو دین کے قریب کرنے کے لیے جو سب سے بڑا عمل ہے وہ بھائیو اچھے اخلاق۔ یہ دوسرا حصہ میں آج بیان کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ایو اور الاسلام اوثق، مجھے بتاؤ اسلام کا سب سے مضبوط عمل کیا ہے؟ تو صحابہ نے کہا الجہاد، یا رسول اللہ جہاد، اسلام کا سب سے مضبوط عمل کیا ہے؟ صحابہ نے کہا جہاد۔ تو آپ نے کہا وحسن وما هو به، ہاں جہاد بہت اچھا عمل ہے لیکن سب سے بڑا عمل نہیں ہے، سب سے مضبوط عمل نہیں ہے۔ انہوں نے کہا جی الصلاۃ، نماز۔ تو ہم نے کہا ہاں وحسنۃ وما ہی بہا، نماز بھی بہت اچھی چیز ہے لیکن وہ نہیں جو میں پوچھ رہا ہوں، سب سے اعلیٰ، سب سے اوپر، سب سے مضبوط نہیں۔ تو انہوں نے کہا جی الحج، حج۔ تو آپ نے کہا حج بھی بہت اچھا عمل ہے لیکن وہ نہیں جو میں نے پوچھا ہے۔ پھر صحابہ نے کہا جی روزہ، آپ کا روزہ بھی بہت اچھا ہے لیکن وہ نہیں جو میں نے پوچھا ہے۔ تو پھر صحابہ نے کہا یا رسول اللہ پھر آپ ہی بتائیں، ہمیں تو نہیں پتا۔ تو ہمارے نبی عبادات سے اوپر لا رہے ہیں، اپنے ساتھیوں کو عبادات پہ قائم کر دیا۔ ہر آدمی نمازی بن چکا ہے، ہر آدمی روزے دار بن چکا ہے، ہر آدمی مالدار زکوٰۃ دینے والا بن چکا ہے، اور ہر آدمی حج کا جذبہ پیدا کر چکا ہے۔ اب آپ ان کو اخلاق پہ لانا چاہتے ہیں، چونکہ اسلام کی تکمیل اخلاق سے ہے۔ اسلام کو تشبیہ دی گئی ہے گھر کے ساتھ، بنی الاسلام علی خمس، تو بنیا کا لفظ عمارت پر بولا جاتا ہے۔ تو اسلام کی بنیاد میں ہے کلمہ، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ۔ اگر اس مسجد کی بنیادیں بھر دی جائیں تو اس کو مسجد تو نہیں کہیں گے نا، ہاں جی بنیادیں ڈال دی ہیں، چھت ڈالنی ہے، جب چھت پڑے گی تو پھر یہ مسجد کہلائے گی۔ تو اسلام کی بنیاد قائم ہو چکی تھی، اب آپ چھت ڈالنا چاہتے تھے۔ چھت کیا ہے؟ وہ اچھے اخلاق ہیں، تو اب آپ ان کو اوپر لا رہے ہیں، اوپر لا رہے ہیں۔ تو آپ نے جب پوچھا تو انہوں نے وہی کہا جو انہوں نے ابھی سیکھا تھا، نماز، روزہ، جہاد، حج، لیکن آپ نے سب کی نفی کر دی، نہیں یہ بھی نہیں، یہ بھی نہیں، یہ بھی نہیں، یہ بھی نہیں۔ اچھا یا رسول اللہ آپ بتائیں۔ تو آپ نے فرمایا ان اوثق عر الاسلام الحب للہ والبغض للہ، اسلام کا سب سے مضبوط عمل وہ آپس میں اللہ کے لیے محبت کرنا ہے۔ اسلام کا سب سے مضبوط عمل وہ آپس میں اللہ کے لیے محبت کرنا ہے۔ اسلام کا سب سے مضبوط عمل وہ محبت ہے، اللہ کے لیے بغض ہے، اللہ کے لیے محبت ہے، یہ اسلام کا سب سے مضبوط عمل ہے۔ تو بھائیو یہ چھوٹا سا معاشرہ اسلامی بن جائے، اس کے لیے بنیاد میں نے پہلے بتا دی، اب چھت بتا رہا ہوں، وہ ہیں اچھے اخلاق۔ اللہ تعالیٰ نے جب ہمارے نبی نے نماز لمبی پڑھی تو اللہ نے کہا درمیانی پڑھو، میں نے ابھی بتایا۔ تبلیغ میں دکھ زیادہ جھیلا تو اللہ نے کہا درمیانہ چلو، لیکن جب اللہ کے نبی نے اخلاق بلند کیے، اخلاق، تو اس پر بھی اللہ تعالیٰ فرماتا میرے نبی ذرا اتنا نرم نہ ہو، تھوڑا سا سختی دکھا، آنکھیں دکھا، تھوڑا شونشاں کر ہیں۔ تو میرے رب نے کیا کہا؟ واہ، میرے رب نے آپ کے اخلاق کی جیسی تعریف کی ہے، آپ کے کسی عمل کی ایسی تعریف نہیں کی۔
نماز کو کہا معتدل اعتدال، دعوت کو کہا اعتدال، اور اخلاق کو کیا کہا انک لعلی خلق عظیم، اور اس کو طاقت پہنچائی قسم اٹھا کے نون، پھر قسم اٹھائی قلم کی جو علم کا ذریعہ ہے، والقلم وما یسطرون، مجھے قسم ہے قلم اور اس کی تحریر کی، ما انت بنعمت ربک بمجنون وان لک لاجرا غیر ممنون۔ ان دو آیتوں کو چھوڑ کر اگلی جو آیت آ رہی وانک لعلی خلق عظیم، اے میرے محبوب میں قسم اٹھاتا ہوں قلم اور اس کی تحریر کی، تیرے اخلاق بڑے عالی شان، یہ نہیں کہا تیرے اخلاق بڑے عالی ہیں، انک لعلی، علا، علا کا یہاں بہت عظیم الشان کردار ہے۔ علا یہ بتا رہا ہے کہ اے میرے نبی جتنے اخلاق تصور کیے جا سکتے ہیں وہ سب تیرے تابع ہو چکے ہیں، اور تو ان پہ سوار ہو چکا ہے، تو ان پہ چھا چکا ہے۔ علا چھا جانے کے لیے ہوتا ہے کہ تمام اخلاق تیرے غلام ہو چکے ہیں۔ ایک دفعہ آپ نے فرمایا اچھے اخلاق 360 قسم ہیں، 360 قسم، 360 صفات کا مجموعہ اچھے اخلاق۔ کوئی ایک صفت کسی کو مل گئی تو جنت میں چلا جائے گا۔ تو ابو بکر رضی اللہ عنہ سامنے بیٹھے تھے، کہنے کہ یا رسول اللہ افی منہا شیء، ان 360 میں کوئی میرے اندر بھی کچھ ہے؟ تو آپ نے کہا تیرے اندر سارے کا سارا، کوئی کمی کوئی نہیں، پورے۔ یہ آپ نے اور کسی کو نہیں کہا، صرف آپ نے یہ ابو بکر سے فرمایا کہ ابو بکر تیرے اندر پورے اخلاق 360۔ تو بھائیو آپس کی محبت اور اچھے اخلاق یہ اسلام کا سب سے چوٹی کا سبق، سب سے اعلیٰ درجے کا سبق۔ ایک بیج بنا کے دکھاؤ، ایک دانہ بنا کے دکھاؤ، ایک پتا بنا کے دکھاؤ، یہ سوال اٹھایا، پھر آگے دعویٰ کیا اِلٰہٌ مع اللہ، کوئی ہے اللہ کے سوا یہ سب کچھ کر کے دکھائے؟ کوئی ہے؟ اللہ سوا اِلٰہٌ مع اللہ، کوئی ہے اللہ کے سوا؟ کوئی نہیں، کوئی نہیں، کوئی نہیں۔ پھر اللہ ہم سے گلہ کرتا ہے بل ہم قوم یعدلون، پھر تم مجھے چھوڑ کے کہاں چلے جاتے؟ میں بلاتا ہوں تم منہ موڑ کے چلے جاتے، اذکرک وتنسانی، میں یاد رکھتا ہوں تم بھول جاتے ہو، استترک ولا تخشانی، میں تیرے گناہوں کو چھپاتا ہوں تم دلیر ہو جاتے ہو، حیا کرنے کی بجائے بے حیا ہو جاتے ہو، میں احسان کرتا ہوں اخلق ویعبد غیری، ارزق ویشکر سوائی، پیدا میں کرتا ہوں سجدہ کسی اور کو کرتے ہو، رزق میں دیتا ہوں شکر کسی اور کا ادا کرتے ہو، یہ کیا تم کرتے ہو؟ خیری الی العباد نازل وشرہم الی صاعد، روزانہ میری رحمتیں تم پر بارش کے قطروں کی طرح برستی ہیں، اور روزانہ تمہارے گناہ نحوست بن کے اوپر اٹھتے ہیں، میں دیکھتا ہوں۔ میں قربان جاؤں اپنے رب کی رحمتوں پر۔ ما من یوم الا والبحر یستأذن ربہ فی ان یغرق ابن آدم، میرے رب کی قسم روزانہ یہ دونوں سمندر اللہ سے پوچھتے ہیں یا اللہ اجازت ہو تو چڑھ جائیں، اتنا زنا ہو رہا ہے، اتنا کفر ہو رہا ہے، اتنا ظلم ہو رہا ہے، اتنی نافرمانی ہو رہی ہے، یا اللہ اجازت ہو تو ہم چڑھ جائیں، ہماری لگام چھوڑ دے، پھر دیکھ ہم کیسے چڑھتے ہیں۔ تو سمندر کو آنے میں تو 2-4 منٹ لگیں گے، 10 منٹ لگیں گے۔ یہ زمین جس پہ آپ بیٹھے ہوئے ہو، میں بیٹھوں، والارض تستأذن فی ان تبتلعہ، زمین کہتی ہے میرے مولا اگر تو اجازت دے تو میں یہیں پھٹ کے ان کو اندر لے جاؤں، نشان مٹا دوں، والملائکۃ تستأذن فی ان تعاجلہ وتہلکہ، فرشتے کہتے ہیں یا اللہ تو اجازت دے تو ہم اتر کے انہیں اڑا دیں، تیرا کھا کے تیری نافرمانی، جن چیزوں سے روکا ان کو کھلم کھلا کر رہے ہیں، جن کو کرنے کا کہا اس کی طرف قدم نہیں اٹھ رہے، یا اللہ اجازت دے۔ اللہ کیا کہتا ہے؟ جس کی نافرمانی ہو رہی، زمین تو ادنا چیز ہے، پانی ادنا چیز ہے، انسان اعلیٰ چیز ہے، تو جس کی نافرمانی ہو رہی اس سے زیادہ غصہ آنا چاہیے۔ اللہ جواب میں کیا کہتا ہے؟ دو عبدی فانا عالم بعبدی منکم، خاموش ہو جاؤ، پیچھے ہٹ جاؤ، میرے اور میرے بندے کے درمیان دخل مت دو، میں اپنے بندے کو تم سے بہتر سمجھتا ہوں، ان کان عبدکم فشأنکم بہ وان کان عبدی فمنی والی عبدی، اگر یہ تمہاری مخلوق تم نے پیدا کیا ہے، اے سمندر
سمندر ہے، زمین ہے، فرشتوں، تو پکڑو جکڑو مارو مٹاؤ، اور اگر میں نے پیدا کیا ہے تو چپ ہو جاؤ، میں اپنے بندے کا انتظار کر رہا ہوں، میں جانوں میرا بندہ جانے۔ تو وہ سوال اٹھتا ہے کہ یا اللہ تو یہ جو سب کچھ تو دیکھ رہا ہے تو کچھ کرتا کیوں نہیں؟ تو اللہ تعالیٰ کے جواب دیتے ہیں ان اتانی لیلا قبلتہ وان اتانی نہارا قبلتہ من اعظم منی جودا وکرما سمیت نفسی جوادا کریما۔ اللہ تعالیٰ جواب میں فرماتا ہے کہ میں اس بندے کی توبہ کا انتظار کر رہا ہوں، جس رات یہ توبہ کرے گا میرے دروازے کھلے دیکھے، جس دن یہ توبہ کرے گا میرے دروازے کھلے دیکھے، جوانی میں توبہ کرے گا میری رحمت تیار ہے، بڑھاپے میں توبہ کرے گا میری رحمت تیار ہے۔ عمر گزر گئی، عمر تو کٹی عشق بتا میں مومن، عمر گزر گئی، نظر نہیں آتا، دانت کوئی نہیں، چلا نہیں جاتا، لاٹھی ہاتھ میں ہے، ویل چیئر پر ہے۔ وہ کہتا ہے یا اللہ میں توبہ کرنا چاہتا ہوں۔ لوگ کہتے ہیں تو اب بڑھاپے میں توبہ کرے گا، تیری توبہ کا کیا فائدہ؟ اور میرا رب کہہ رہا ہے جب آئے گا میرا دروازہ کھلا پائے گا، آ تو صحیح، مجھ سے ہے کوئی بڑا سخی، کوئی ہے مجھ سے بڑا کرم والا، تو میں اپنے بندے کی توبہ کا انتظار کرتا ہوں، میں اپنے بندے کی توبہ قبول کرنے کے لیے کتنا ظرف رکھتا ہوں کہ خود اللہ نے فرمایا میرا بندہ میری بندی اتنے گناہ کر پاناما میں کہ زمین سے اٹھا اور اس کو ایسے اوپر رکھتا جا زمین سے لے کر آسمان تک اپنے گناہوں کو پہنچا دے۔ کوئی تو نہیں کر سکتا؟ اللہ تعالیٰ کہا کر لو، آسمان تک پہنچا دو، پھر صرف ایک دفعہ کہو یا اللہ معاف کر تو میں سارے معاف کروں، سارے، ولا ابالی، مجھے کیا پرواہ ہے، مجھے کون روکنے والا ہے، مجھے کون ٹوکنے والا ہے۔ اور 24 گھنٹے کی زندگی میں 2 کام کر لیں، میں صرف 3 کام بتا رہا ہوں جس سے اندر کی صفائی شروع۔ کبیرہ گناہوں سے بچیں، کبھی ہو جائے توبہ کر لیں۔ گناہ ہو جانا کوئی پریشانی کی بات نہیں، سنو، گناہ ہو جانا کوئی پریشانی کی بات نہیں، توبہ کرو گے سب معاف ہو جائے گا۔ گناہ پہ ڈٹ جانا کی ہو گیا، کر لیا تو کی ہو گیا، یہ خطرناک کیس ہے، یہ خطرناک کیس ہے۔ ایک بھی کر لیا اور مزاج یہ ہے کر لیا تو کی ہو گیا، سارے کیتی جان میں کیتا تو کی ہو گیا، یہ بڑا سیریس کیس ہے۔ اور ساری دھرتی گناہوں سے بھر کے ندامت کا ایک آنسو بہ کوئی نہیں، سب معاف۔ وہ سڑی تو عمریں تھوڑیاں میرا اللہ آندہ ہے، میرا بندہ اتنے گناہ کر کے زمین سے اٹھا اور آسمان کی چھت کو لگا، کوئی کرے گا اتنے؟ یہاں سے اٹھا اور آسمان کی چھت کو لگا، میرے رب کی عزت کی قسم، سورے فرشتے کافر بن جامن، مسلم کافر ہو جامن، کافر ہو جامن، اور سارے مل کر قیامت تک گناہ کریں، یہ سورج تک نہیں جا سکتے۔ میرا اللہ کہہ رہا ہے تو ایک ماڈل ٹاؤن والا اتنے گناہ کر کے دھرتی سے اٹھا کر آسمان کی چھت کو لگا دے، اور پھر ضرور ایک باری میں نے واقعی اللہ معاف کرتا ہوں، میں ساری معاف کرتا ہوں، ولا ابالی، اگر میں نے کیڑی پرواہ، ولا ابالی، میں نے کیڑی پرواہ، میں کیوں نہیں معاف کرتا کہ میرے اوپر زیادتی کا اثر ہوتا ہے، لہذا میرا بیٹا بھی ہے، باپ بھی ہے، بھائی بھی ہے، میرا دل کرتا ہے میرا دل نہیں کر رہا چونکہ میرے اوپر اثر ہے۔ اور اللہ کیوں جلدی معاف کرتا ہے؟ اس کے بعد اثر ہی کوئی نہیں، سارے نیک بن جاؤ اس کو کیا فرق پڑتا ہے، سارے گنہگار ہو جاؤ اس کو کیا فرق پڑتا ہے، لہذا وہ یوں معاف کرتا ہے۔ اچھا ہمارے پاس کوئی 2-3 باری معافی منگن آوے تو سیانے پہ انہیں میں لکھ کے دے آئندہ نہیں کریں گا، ایسے لکھ کے دے آئندہ نہیں کریں گا، ٹھیک ہے؟ اور میرا رب اتنے گناہوں کے بعد آدمی کہتا ہے اللہ معافی دے، تو اللہ کی قسم اللہ نہیں پوچھتا آئندہ تو نہیں کرو گے، جو معاف کی دوبارہ ہوئی تو پھر آج جامع میں پھر معاف کر دے۔ اسی اللہ نو بنا چڑھے پاکستان دا تھانے دار بھی جڑا لتر پھیرے ہی پھیرے، ارے وہ اللہ ہے، اللہ وہ اللہ، ہم تو ہمارے نوجوان خطیبوں نے لوگوں سے اللہ چھین لیا ہے، اللہ کو ایسا ڈرا کے پیش کیا ہے کہ جی میں اللہ تعالیٰ دوزخ کے سٹنا ہی سٹنا ہے۔ ارے بھائی بڑا کریم ہے، بڑا مہربان ہے، بہت مہربان، بہت مہربان، اللہ کی قسم ہمارے پاس لفظ کوئی نہیں اس کی مہربانی کو بتانے کے لیے۔ ہاں گناہ ہونا کوئی بڑی بات نہیں، معافی مانگ لینا سب معاف ہو جائے گا، جب ہو پھر معافی مانگ، جب ہو پھر معافی مانگ، جب ہو پھر معافی مانگ، اللہ ہر دفعہ اتنی خوشی سے معاف کرے گا جن دفعہ جیسے پہلی دفعہ معاف کیا تھا۔ اور 2 کام اور کر لو بھائی، ایک اس زبان پہ قابو پالو کہ جتنا اس نے زندگیوں کو برباد کیا ہے اتنا دھماکوں نے نہیں، اتنا لوڈ شیڈنگ میں نہیں، اتنا پیسے کی کمی نے نہیں۔ یہ زبان ہے نا، یہ بہت بڑا خنجر ہے،
یہ بہت خطرناک زہر ہے، اور یہ بہت شیریں میٹھا لذیذ شہد ہے، اور یہ بہت بڑا مرہم ہے، یہ دو دھاری تلوار بھی ہے، اور دنیا کا سب سے بڑا بلسم اور مرہم بھی ہے، یہ سب سے سخت زہر بھی ہے، اور سب سے بڑا تریاک بھی ہے، یہ 7 سمندر کی کڑواہٹوں سے زیادہ کڑوی ہے، اور ساری دنیا کے شہد کے ذخیروں سے زیادہ میٹھی ہے۔ میں آپ اکثر نوجوان نظر آ رہے ہو بچوں، اس زبان پہ قابو پانا سیکھو، اگر اس پہ قابو نہ آیا تو دنیا میں بھی شرمندہ، آخرت میں بھی شرمندہ، کہ سب سے زیادہ عمل کو برباد کرنے والی چیز زبان کا گندا بول ہے، اور سب سے زیادہ انسان کو خوبصورت بنانے والی چیز زبان کا میٹھا بول ہے۔ تمہاری بیوی تم سے تنگ ہو، تمہارا بھائی تم سے تنگ ہو، تمہارا نوکر تم سے تنگ ہو، تمہارے ساتھی تم سے تنگ ہو، تو یاد رکھنا اللہ کے دربار میں بھی تنگی دیکھو گے، تنگی دیکھو گے۔ اللہ اپنے معاملے میں جو چاہے جس کو چاہے بخش دے، لیکن میرے بھائیو، میرے بھائیو، میرے بھائیو، میں بڑے دکھ سے کہہ رہا ہوں، ہمارا سارا میں دنیا پھری پر جیسی نیگیٹیوٹی بر صغیر میں دیکھی کہیں نہیں دیکھی، منفی منفی نیگیٹیو نیگیٹیو، بات بات پہ ہائپر، بات بات پہ ہائپر، اتنی تو شرلی پٹاخہ نہیں پاٹ دے جی میں اپاں پاٹنے تے پھٹنے۔ میرے نبی نے حضرت معاذ سے فرمایا، معاذ تمہیں سارے دین کا خلاصہ بتاؤں؟ سارا دین 30 سپارے، 114 سورتاں، 10 لاکھ حدیثاں۔ امام بخاری نے 6 لاکھ حدیثوں میں سے 7,000 کا انتخاب کیا، امام مسلم نے 4 لاکھ حدیثوں میں سے 4700 کا انتخاب کیا، 10 لاکھ 114 صورتیں، 10 لاکھ حدیثیں، اے معاذ تو نے دین کا خلاصہ بتاؤں؟ کہا جی ارشاد فرمائے، تو مجھے دیکھو سارے، آپ نہیں ہوتی، آپ نے فرمایا معاذ اس زبان پہ قابو رکھنا، چھوٹی سی گزارش، اس سے گالی نکالتا، اس سے لوگوں کو بے عزت کرنا نکالتا۔ یاد رکھو دل ٹوٹ جائے تو کبھی جڑتا نہیں ہے، اللہ سے معافی مانگنا اور ہے، بندوں سے معافی مانگنا اور ہے، معاف کوئی کر بھی دے نا، دل کا زخم نہیں بھرتا۔ یہ کم وقت، اس کو شعراء نے شیشے سے تشبیہ دی ہے، اور قرآن نے بھی دل کو شیشے سے تشبیہ دی ہے، قرآن نے بھی، مثل نورہ کمشکات فیہا مصباح، المصباح فی زجاجہ، زجاجہ شیشہ، چمنی، اور یہ دل مراد ہے یہاں۔ قرآن نے دل کو شیشے سے تشبیہ دی، شاعروں نے دل کو شیشے سے تشبیہ دی، میرے نبی نے شیشے سے تشبیہ دی ہے۔ میرے بھائیو یہ کیا ہے؟ پتہ نہیں کیا ہے، اللہ ہی بہتر جانتا ہے، لیکن ایک چیز جو میں اس سے جو میرے جی میں آتی ہے کہ شیشے میں ایک عیب ہے جو کسی دھات میں نہیں، یہ ٹوٹ جائے تو جڑتا نہیں، یہ ٹوٹ جائے جڑتا نہیں، چپ ہو جاوے گا، جڑے گا نہیں۔ مشرق کی عورت ہے، گھٹ گھٹ کے زندگی گزار دے گی، لیکن دل کی محبت ہے، خرید لو زبان کی بدتمیزی کے ساتھ، یہ کبھی نہیں ہو سکے گا۔ تو دل کا بھی یہی مسئلہ ہے، یہ کم وقت ٹوٹ جائے تو جڑتا نہیں، اور اس کو توڑنے والی چیز یہ زبان ہے، اور اسے جوڑنے والی چیز بھی زبان ہے۔ تو ایک آپ سے کہتا ہوں، گالیاں دینا، بے عزت کرنا، ذلیل کرنا، تانے دینا، ٹونٹنگ کرنا، طنز کرنا، غیبت کرنا، برائیاں کرنا، یہ اپنی زندگی سے نکالو گے تو آپ کو اپنے عیب نظر آنے شروع ہو جائیں گے۔ اگر آپ اوروں پہ فوکس رکھو گے، جیسے یہ کیمرہ میری تصویر لے رہا ہے، اپنی نہیں لے سکتا کیونکہ اس نے اپنی آنکھ میرے اوپر فوکس کر دی، تو اپنی تصویر کبھی نہیں لے سکے۔ تو جو اوروں کے اوپر اپنے فوکس کر دیتے آنکھیں، انہیں اللہ اپنے عیب بھلا دیتا ہے، وہ اپنی غفلتوں میں مر کے بڑے گھاٹے کا سودا کر کے جاتے ہیں۔ لہذا بھائیو، اپنی آنکھیں بند کر لو لوگوں کے عیب دیکھنے سے، اپنی زبان سی لو لوگوں کے عیب بولنے سے، اپنے کانوں کو بند کر لو لوگوں کی برائیاں سننے سے، آپ انتہائی خوبصورت زندگی دیکھو گے۔ اس سے پوچھتے ہیں کئی ساتھی، ہم غصہ بہت آتا ہے، کوئی وظیفہ بتائیں، غصہ بہت، میں ان سے کہتا ہوں غصے کا کوئی وظیفہ کوئی نہیں، ایک محنت ہے۔ دیکھو ایک گلاس بھرا ہوا ہے اور تھوڑا سا خالی ہے، اوپر پانی کے 2-4 قطرے ڈلیں گے، وہ بھر کے بہنا شروع ہو جائے گا، اور اگر بالکل خالی ہے تو ڈالتے ڈالتے وقت لگے گا، اس کو بہنے میں وقت لگے گا۔ میں نے کہا اپنی زندگی سے نیگیٹیوٹی نکال دو،
غیبت، چغلی، شکایتیں، سننا، سنانا، بولنا، پڑھنا، دیکھنا، یہ کر 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 نا تمہارے جو ظرف کا پیمانہ ہے وہ پہلے لبریز ہو چکا ہے، تمہارا گلاس پہلے بھرا ہوا ہے، تھوڑی سی ناگواری آتی تم اچھل کے وہ جاتے ہو۔ تم غلط سننا چھوڑ دو، غلط بولنا چھوڑ دو، غیبت کرنا چھوڑ دو، غیبت سننا چھوڑ دو، لوگوں کے عیب دیکھنا چھوڑ دو، اور یہ جو پروگرام ہوتے ہیں تمہارے ٹاک شوز ان کو دیکھنا چھوڑ دو، تو تمہارا مزاج ٹھنڈا ہو جائے گا۔ اور ٹھنڈے کو گرم کرنے میں وقت لگتا ہے، تسی گرم پانی نو پہلے ہی آگے تو پہلے ہی شوکدا پہ ہے تو انہوں تو ہکو تیلی سائے اور رس، تو ٹھنڈے پانی کو گرم کرنے کے لیے وقت چاہیے۔ تو ایک میں یہ کہتا ہوں کہ اگر اپنے مزاج کو خوبصورت بنانا ہے، زبان کا بول ٹھیک کر، زبان کا بول ٹھیک، کسی سے ہوگی یہ زیادتی ہوتی معافی مانگ لو، اور یہ یاد رکھنا کہ یہ جو بار بار کسی کا دل توڑنا ہوتا ہے وہ شاید معاشرے کے دباؤ میں آ کر چپ ہو جائے، لیکن دل ٹوٹے تو یہ کم وقت جڑتا نہیں، لہذا اس کو لوگوں کو دل ٹوٹنے سے بچاؤ، اللہ تمہارا دل ٹوٹنے سے بچائے۔ اور دوسرا کام یہ کر لو کہ اللہ مجھے بھی توفیق دے، اللہ مجھے بھی اپنی زبان پہ قابو نصیب فرمائے، میں بھی اپنی بات کا اتنا ہی محتاج ہوں جتنا میں آپ کو سناتے ہوئے سمجھ رہا ہوں کہ آپ کر لیں گے تو آپ کو بہت فائدہ ہے، مجھے بھی میری بات کی ضرورت ہے۔ دوسرا کام یہ کر لیں کہ اس دل کو سب کی نفرت سے صاف کر، کسی سے بغض نہ ہو، کسی سے نفرت نہ ہو۔ آخری حدیث سنا کے بعد ختم کرتا ہوں، میں نے آپ کا تھوڑا سا وقت زیادہ لے لیا ہے، میں آپ سے معافی چاہتا ہوں۔ آپ نے حضرت انس سے فرمایا، میرے بیٹے انس، میں تمہیں اپنی ایک عظیم الشان سنت بتاؤں؟ عظیم الشان، یہ لفظ مجھے یہیں ملا ہے اور کہیں نہیں ملا، کہیں نہیں ملا۔ عظیم الشان سنت، میرے نبی کی ہر سنت عظیم الشان ہے، لیکن جس کو خود میرا نبی فرمائے کہ یہ میری عظیم الشان سنتوں، کیا چیز ہوگی؟ یہ داڑھی بھی سنت ہے، یہ پگڑی بھی سنت ہے، یہ سفید لباس سنت ہے، سرما سنت ہے، سیدھے ہاتھ سے کھانا، لاکھوں سنتیں ہیں، لیکن عظیم الشان سنت ہے میرے بیٹے انس میری ایک، جو میری اس سنت سے پیار کرے گا مجھ سے پیار کرے گا، جو مجھ سے پیار کرے گا جنتیں ایسے ہو جائے گا میرے ساتھ۔ میرا پڑوسی، میرا پڑوسی، میرا ساتھی کیا ہے کہ میرے بیٹے ایک کام کرنا، ان استطعت ان تصبح وتمسی وليس في قلبك غش لأحد فافعل۔ میرے بیٹے صبح و شام ساری دنیا کے انسانوں سے اپنے دل کو صاف کرتے رہے، ساری دنیا، مسلمان نہیں کہا، مسلمان نہیں کہا، سپے کیے 700 کروڑ انسان کا سب سے دل صاف کر، سب سے دل صاف۔ اس میں اب تم سے ابھی یاد آئے کہ اس پانڈے پڑھنا ضرور ہے، میلا ضرور ہونا ہے، اس کو پھر دھو، اس کو پھر دھو، اس کو پھر دھو، انہوں دھوتی جا دھوتی جا دھوتی جا، یہاں تک کہ تیرا رب تجھے بلائے تو تیرے دل میں کسی کی نفرت نہ ہو، بغض نہ ہو، حسد نہ ہو، تیری زبان سے کسی کا دل نہ دکھا ہوگا، تو بغیر حساب کتاب ہی جنت توڑے وٹتے پہ ہم پنجاب میں تو وٹتے پہ جنت وٹتے پہ ہی ہے۔ کبیرہ گناہوں سے بچو، فرائض میں نماز نہ چھوڑو، باقی چیزیں تو وقتی ہیں، رمضان بھی وقتی ہے، زکوٰۃ حج مالداروں کے لیے ہے، اور 24 گھنٹے کی زندگی میں زبان پہ قابو رکھو، کبھی ہو جائے اللہ سے بھی معافی مانگو، جس پر زیادتی ہوگی اس سے معافی مانگو، اور دل میں سب کے بغض کو دھو دو، صاف کر دو، صاف کر دو، جب آئے پھر دھو دو، جب آئے پھر دھو دو، تو انشاءاللہ اللہ کی بارگاہ میں جائیں گے تو بڑے مزے آ جائیں گے۔ موت ہماری زندگی کا سب سے خوبصورت پیغام بن جائے گا اگر ایسی زندگی ہمیں نصیب ہو گئی۔ تبلیغ میں جاؤ گے تو یہ چیزیں سیکھنے کو بڑی آسانی سے ملیں گی، اللہ ہمیں عمل کی توفیق بخشے۔